अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जमातुल विदा है, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा और आगे भी 27वीं शब है उसमें भी दुआओं में याद रखिएगा। सबसे पहले तो पाकिस्तान को एक और हाफिज़ साहब मुबारक हों। जी हाँ, शायद ये वो हाफिज़ साहब हैं जिनके हिस्से में ज़्यादा मोहब्बतें आई हैं और पुरज़ोर मोहब्बतें आई हैं और पुरज़ोर मोहब्बतों के नतीजे में इनका इंतखाब हुआ है। वो जमात जिसके ऊपर पाकिस्तान में बाकी सियासी जमातें इल्ज़ामात लगाती हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की बी टीम है, लेकिन वो इस्टेब्लिशमेंट की बी टीम ने उसके अरकान ने एक ऐसी शख्सियत को अपना अमीर मुंतखब कर लिया है जो कि खुलकर इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे थे। ये कैसे मुमकिन हुआ है, इसके ऊपर बात करने जा रही हूँ। और साथ ही ख़त मिलने का सिलसिला जारी है। अब ख़त मिलने के सिलसिले में अब सियासतदान भी शामिल हो गए, उनको भी ख़त मौसूल होना शुरू हो गए हैं। किन किन को अब तक ख़त मिले हैं इसके ऊपर बात करूँगी। फॉरेंसिक रिपोर्ट में जो पाउडर भेजा गया था उसमें क्या बातें सामने आई हैं इसके ऊपर बात करने जा रही हूँ। जिन लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपना फीडबैक आप लाजमी तौर पर कमेंट्स में दे सकते हैं। तो सबसे पहले हाफिज़ की जीत से आगाज़ करती हूँ। डेफिनेटली हाफिज़ नईमुर रहमान एक ऐसी सियासी शख्सियत हैं, ऐसी गैर मुतनाज़े सियासी शख्सियत हैं जो किसी भी आप सियासी जमात के फॉलोअर हो, आप ये नहीं कह सकते कि आप हाफिज़ नईमुर रहमान साहब की रिस्पेक्ट नहीं करते, क्योंकि उन्होंने कराची के लिए बिलखुसूस जो कुछ किया, जिस तरह से उन्होंने कराची के नौजवानों का मुकदमा लड़ा है, कराची के जो मसाइल हैं उनको उजागर किया है, कराची के मसाइल को कम करने की भी कोशिश की है। वो जो कुछ कर सकते थे, चाहे बल्दियाती इंतखाबात हों, चाहे सूबाई इंतखाबात हों, चाहे कौमी असम्बली में रिप्रेजेंटेशन और जमात इस्लामी की, उन्होंने किया। और उसके बाद फिर 8 फरवरी के बाद जो सबसे ज़्यादा तवाना आवाज़ थी वो हाफिज़ नईमुर रहमान की थी। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप कराची में दिखाई नहीं दे रही थी, उस वक्त हाफिज़ नईमुर रहमान ही थे जिन्होंने फौरी तौर पर वहाँ पर एहतजाज का ऐलान भी किया था और अब दोबारा से वो एहतजाज भी करने जा रहे हैं। और रिगिंग के ऊपर उन्होंने आवाज़ उठाई थी। कराची के नौजवान का, कराची वालों का जिस तरह से मैंडेट चोरी किया गया, उन्होंने आवाज़ उठाई थी। उनको जमात इस्लामी ने अपना नया अमीर मुकर्रर कर दिया है। अब वो जमात इस्लामी के पहले कराची के अमीर थे, अब वो पाकिस्तान के अमीर हो गए हैं, जो कि बड़ी खुशाइन बात है। वो क्यों खुशाइन बात है? अगर आप उनकी जमात को सपोर्ट करते हैं या नहीं करते, लेकिन एक बात तो मानते हैं कि जमात इस्लामी के अलावा, अल खिदमत फाउंडेशन के अलावा कोई भी नहीं था जो मुश्किल वक्त में, जब सारी सियासी जमातें अपनी सियासी लड़ाइयों में या अपने किसी मसलों की वजह से उसमें इंगेज थी, जमात इस्लामी और अल खिदमत फाउंडेशन चुप करके काम करते रहे। और हाफिज़ नईमुर रहमान वो शख्सियत थे जो कि हर जगह सबसे पहले पहुँचे। अच्छा, हाफिज़ नईमुर रहमान का कहाँ से इन्होंने अपने करियर का आगाज़ किया, इससे पहले मैं बात करूँगी जमात इस्लामी, जिसको बाकी सारी सियासी जमातें कहती हैं नहीं ये तो मजहबी जमात है, वो तो सबसे ज़्यादा जमहूरी जमात है, वो सबसे मेरे ख्याल से डेमोक्रेटिक तरीके से अपने लीडर्स का चुनाव करती है। और ये जानना बाकी सियासी जमातों के लिए भी ज़रूरी है। ठीक है, बल्ले का निशान लिया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, लेकिन इलेक्शन असल में होता कैसे है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन जमात के अंदर कैसे होता है, ये अगर रोल मॉडल कोई है पाकिस्तान में तो वो जमात इस्लामी है। किस तरह से इनके अमीर का इंतखाब होता है वो मैं आपको बताती हूँ कि खुफिया राय शुमारी के ज़रिए से इनके अमीर का इंतखाब होता है। और कोई भी रुकन ख़ुद अमीर जमात के मनसब का ख्वाहिशमंद नहीं होता। अरकान जमात किसी भी रुकन को राय दे सकते हैं। मरकज़ी जो शूरा होती है वो इनका डिसाइड करती है। 70 अरकान हैं पूरे पाकिस्तान से जमात इस्लामी की मरकज़ी शूरा में, जो कि डिसाइड करते हैं, जिनकी जानिब से नाम तजवीज़ किए जाते हैं, फिर उनका वो कंटेस्ट करते हैं और उनमें से एक पाकिस्तान का अमीर बन जाता है। अब ये जो 70 अरकान हैं इनकी जानिब से 3 नाम सामने आए, जिसमें लियाकत बलोच साहब का नाम था, जिसमें ऑब्वियसली सिराजुल हक साहब का नाम था और हाफिज़ नईमुर रहमान साहब का नाम था। ये 3 नाम सामने आए। उसके बाद फिर इनके ऊपर खुफिया राय शुमारी हुई। जमात इस्लामी के तकरीबन पूरे मुल्क से 45,000 अरकान हैं, जिनमें से 6,000 ख़वातीन भी। अब ये भी इनके ऊपर इल्ज़ाम लगता है कि जी ख़वातीन की पार्टिसिपेशन नहीं है, तो 6,000 ख़वातीन, और हम इनके जलसों में भी देखते हैं हमेशा हमें बहुत बड़ी तादाद में ख़वातीन दिखाई देती हैं। कहीं एहतजाज की कॉल हो तो जमात इस्लामी की ख़वातीन हमें बहुत बड़ी तादाद में दिखाई देती है, बिलखुसूस अगर कराची की बात की जाए। और 39,000 इसमें मर्द अरकान हैं और इंतखाब के तमाम प्रोसेस को
6 رکنی الیکشن کمیشن منتخب کیا جاتا ہے، وہ مانیٹر کرتا ہے اور اس کے بعد وہی جو نئے امیر ہیں ان کے نام کا اعلان بھی کرتا ہے۔ اس بار 82% جو اراکین ہیں انہوں نے ووٹنگ کے اس پروسیس میں حصہ لیا جو کہ خفیہ تھا، اور انہوں نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا جس کو وہ دینا چاہتے تھے، جس کے بعد جو نئے امیر ہیں حافظ نعیم الرحمان ان کے نام کا اعلان کر دیا گیا۔ اب اس میں ایک اور بھی بڑی اچھی بات ہے کہ کیونکہ ایک وہ عزت اور ایک وزاداری ہے، ایک لحاظ مروت کہہ لیں، کہ اس کے بعد یہ نہیں اعلان کیا جاتا کہ اتنے ووٹ ملے یا کسی کو اتنے ووٹ ملے، سب قابل احترام ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ووٹنگ کس کو کتنے ملے کس کو کتنے نہیں ملے وہ نہیں اعلان کیا جاتا، صرف جس کو سب سے زیادہ پیار ملتا ہے یا جس کے اوپر سب سے زیادہ کانفیڈنس کا اظہار کیا جاتا ہے اراکین کی جانب سے، اس نام کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ اور حافظ نعیم الرحمان ان کے اوپر تو اس وقت پورا پاکستانی کانفیڈنس رکھے ہوئے ہے، وہ صرف جماعت اسلامی کے لوگ نہیں، جو عام پاکستانی ہیں وہ بھی اگر آپ ان سے پوچھیں کہ ان کی فیوریٹ پولیٹیکل پرسنالٹیز کون سی ہیں اس وقت پاکستان میں، تو ڈیفینیٹلی حافظ نعیم الرحمان صاحب کا نام بھی سامنے آتا ہے۔ اچھا، ان کے تھوڑا سا کریئر اوبویسلی یہ حیدرآباد میں پیدا ہوئے اور اس کے بعد پھر ان کی جو فیملی ہے متوسط طبقے سے ان کا تعلق تھا، وہ کراچی شفٹ ہوئی۔ کراچی میں بھی یہ بہت پڑھے لکھے بھی ہیں، دینی تعلیم بھی انہوں نے حاصل کی ہے، اسلامک ہسٹری میں بھی ماسٹرز کیا ہے، اور ان کے پاس انجینئرنگ کی ڈگری بھی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے سیاست میں قدم رکھا، اسٹوڈنٹ جب تھے اسی وقت سے انہوں نے جمعیت کو لیڈ کرنا شروع کر دیا تھا، اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ تھرو پراپر میں یہ کہہ سکتی ہوں پروسیس اور ایک ایک سیڑھی جو ہے کامیابی کی وہ چڑھتے ہوئے یہ آج پاکستان کے امیر بن گیا جماعت اسلامی کے۔ اور یہ آپ کو مثال میرا خیال سے اور کسی جماعت میں نہیں ملے گی، کوئی اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے اتنے بیسک لیول سے شروع کرے، ایک متوسط طبقے سے ہو اور وہ آ کے ایک پوری جماعت کا امیر بن جائے، کسی اور جماعت میں ممکن ہی نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف سے ہمیں بلا شبہ بہت ساری امیدیں ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف میں ابھی بہت سارا کام ہونے والا باقی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب باہر آئیں اور اس کے بعد پھر یہ جو تنظیم سازی ہے اس کے اوپر توجہ دی جائے، اور کس طرح سے گراس روٹ لیول سے کوئی اوپر تک آ سکتا ہے اس کو ممکن بنایا جائے، اور جماعت کا لیڈر بن سکتا ہے اس کو ممکن بنایا جا سکے۔ فی الحال ہمارے پاس ایک ہی ایگزامپل ہے پاکستان میں، وہ ہے جماعت اسلامی کی۔ اور کس مطلب جسٹ امیجن، آپ لوگ سوچتے ہیں میں اگر آج یہ سوچوں کہ پاکستان میں کسی جماعت کی لیڈر بن جاؤں یا سربراہ بن جاؤں، اٹ از امپاسبل، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میرے پاس وہ رائٹ ریسورسز نہیں ہیں، میرے پاس وہ فیملی آپ کی فیملی میں بڑے بڑے پولیٹیشنز نہیں ہیں، وہ کہیں سے پیسہ نہیں آ رہا، وہ کی زمینیں جائیدادیں نہیں ہیں، اور ہم کسی اور پارٹی میں جانے کا سوچ ہی نہیں سکتے۔ بٹ جماعت اسلامی ایک وہ واحد جماعت ہے جس میں آپ ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھ کے اور صرف اگر آپ ایجوکیٹڈ ہیں اس کی بیس پہ آپ اوپر آ سکتے ہیں۔ تو بیسٹ وشز ہیں حافظ نعیم الرحمان کے لیے۔ اور اب یہ سوال کہ اسٹیبلشمنٹ کو آنکھیں دکھا کے یہ کیسے اوپر آ گئے، اور یہ جو الزام لگتا تھا جماعت اسلامی پہ کہ تو اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم ہے، یہ بھی اس انتخاب سے زائل ہوا ہے، کیونکہ جو ان کی سٹیٹمنٹ تھی، جو بات انہوں نے کر دی تھی حافظ نعیم الرحمان سے کہ تم ان نوجوانوں کے ساتھ کر کیا رہے ہو، تم ان کے ہاتھوں میں اسلحہ دینا چاہتے ہو، ہم بڑی مشکل سے ان کو کنٹرول کیے ہوں۔ یہ ان کی جو بڑی ہی وائرل ہوئی تھی اسپیچ، اور بڑی ہی ٹچی سی تھی، اور لائک اٹ مووڈ آل آف اس، تو وہ آپ کو اسپیچ یاد ہوگی۔ اور اس کے بعد جس طرح سے انہوں نے اپنی نشست واپس کی تھی کہ میں نہیں رکھوں گا، ہمیں وہی سیٹ چاہیے جو ہم جیتے ہیں، زبردستی جہاں آپ ہمیں جتانے کی کوشش کر رہے ہو یا بھیک دینے کی کوشش کر رہے ہو وہ ہمیں نہیں چاہیے۔ تو ایک اپ رائٹ انسان، ایک آنیسٹ انسان، ٹھیک ہے سراج الحق صاحب بھی اتنے ہی آنیسٹ انسان تھے، اتنے ہی ہمبل انسان تھے، بٹ ایک ایسا انسان بھی چاہیے تھا جو بول سکے، ایک ایسا انسان بھی چاہیے تھا جو سب کھل کے سامنے آ سکے اور لڑائی لڑ سکے اور پاکستان کی لڑائی لڑ سکے، کیونکہ اس وقت صرف بات جماعت اسلامی کی نہیں ہے، جماعت اسلامی کے فیوچر کی نہیں ہے، اس وقت پاکستان کے فیوچر کی بھی بات ہے۔ تو یہ ایک نیا، ہمیشہ سے جماعت اسلامی کے اراکین ووکل بھی رہے ہیں، لیکن ابھی موجودہ تناظر میں ایک بڑی ہی ووکل اور ایک بڑی بلانٹ انسان کی ضرورت تھی، اور وہ حافظ نعیم الرحمان صاحب کی صورت میں آ گئے۔ وہ صرف جماعت اسلامی کا فائدہ نہیں ہے، وہ پاکستان کے پولیٹیشنز کا بھی فائدہ ہے، وہ کراچی والوں کا بھی فائدہ ہے، وہ پاکستان والوں کا بھی فائدہ ہے کہ ہمیں ایک ایسا سیاسی لیڈر ملے جو کہ ایماندار ہو، چاہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو،
اور وہ صرف اور صرف ایتھکس کی بیس کے اوپر اور ویلیوز کی بیس کے اوپر کسی کا ساتھ دے یا کسی کے اگینسٹ جائے، تو وہ شخصیت ہے حافظ نعیم الرحمن. تو یہ صرف جماعت اسلامی کے لیے سیلیبریٹ کرنے کا ٹائم نہیں ہے، ہر پاکستانی کے لیے، بالخصوص میں ایک بار پھر سے کہوں گی کراچی والوں کے لیے یہ سیلیبریٹ کرنے کا ٹائم ہے. اچھا، اس کے بعد چونکہ ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے تو خط ملنے کی لسٹ میں مریم نواز کا نام بھی شامل ہو گیا، شہباز شریف کا نام بھی شامل ہو گیا ہے، اور چیف جسٹس پاکستان کو بھی خط موصول ہو گئے ہیں. تو اب یہ بات سیاست دانوں تک پہنچ چکی ہے، اور جو پہلے مواد ملا ہے اس میں آرسینک کی موجودگی کا بھی انکشاف ہوا ہے، جو کہ بڑا ڈینجرس مواد ہے، اور اب اس کے اوپر تفتیش جاری ہے کہ کیا یہ ایزیلی اویلیبل ہے دکانوں میں آرسینک، کہ کوئی بھی آرسینک ڈالے پاؤڈر میں اور آپ کو بھیج دے. ابھی تو اس کی کوانٹٹی شاید اس طرح سے نہیں تھی، اس وجہ سے ہم کسی بڑے جانی نقصان سے بچ گئے ہیں. کوانٹٹی بھی زیادہ ہوتی تو آپ سوچیں کہ وہ بیچارے جو کہ ان کے سٹاف تھے، جب انہوں نے لیٹرز کھولے ان کے ساتھ کوئی بھی سانحہ پیش آ سکتا تھا. اس کی انکوائری بہت ضروری ہے، اور اب یہ ٹیسٹ کیس ہے پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کے لیے اور پاکستان کے اداروں کے لیے. آپ پکڑ کے دکھاؤ اس ریشمہ کو، یہ ریشمہ ہے، زبیدہ ہے، جو بھی ہے، یا پھر اس کے پیچھے کوئی میل ریشم ہے، جو بھی ہے اس کے پیچھے، آپ پکڑ کے دکھاؤ، آپ اس کو ہمارے سامنے لے کر آؤ، اب پھر ہم مانیں گے. کیونکہ ایک مطلب ہماری پوری ریٹ سٹیٹ کے ریٹ چیلنج کی ہوئی ہے کہ ہماری پوری جو ٹاپ لیڈرشپ ہے ہر ادارے کی، اس کو ایک کوئی دھمکا رہا ہے، اس کو خط لکھ رہا ہے، اس میں خطرناک مواد بھی ڈال رہا ہے. ہم کیا بس چپ کر کے بیٹھے رہے؟ ہم کیا انویسٹیگیشنز کا ویٹ کرتے رہے اور ہم دیکھتے رہیں کہ اچھا آئے گا نام آئے گا، نہیں تو کچھ عرصے میں یہ معاملہ ویسے ہی نظروں سے اوجھل ہو جائے گا؟ نہیں، یہ نظروں سے اوجھل نہیں ہونا چاہیے. یہ سیکیورٹی ایجنسیز کے لیے ٹیسٹ کیس ہے، اور ہماری نظریں دیکھ رہی ہیں کہ اب کیا انویسٹیگیٹ کرتے ہیں اور جو بھی اس میں ملوث ہے اس کو سامنے لے کر آتے ہیں. شکریہ. پاکستان زندہ باد.